شادی کے بعد اگر عورت کا کوئی بھی سہارا ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے اس کی خود کی ذات، اس کے بعد اس کا شوہر۔ اور اگر ایسے میں شوہر بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہری سی بات ہے، شادی کے بعد ہم خواتین کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو باقاعدہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا یہاں سے جنازہ ہی واپس آئے، اور پھر واپسی کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کے ولاگ میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور کوئی حل بھی نکالیں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس ہونے والا ٹاپک جو ہے میری ہر بہن کے لیے بہت اہم ہے، جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی اور جن کی ابھی ہونے والی ہے ان کے لیے بھی۔ دیکھیں، ہر رشتے کو چلانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ بیٹھی رہیں اور بیٹھ کے مار کھاتی رہیں کہ یہ میرا نصیب ہے، تو ایسے معاملے میں نصیب نے پھر کچھ بھی نہیں کرنا جب تک آپ نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اور ضدی صرف شوہر ہو سکتا ہے، ہم عورتیں بیچاری اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ بہت ہی کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت ضدی ہو اور مرد اس کے ناز نخرے اٹھائے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر ہوتا بھی ہے تو وہ شادی کے 10 سال بعد، 15 سال کے بعد، جب مرد کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ بچے پھر ہوتا ہے۔ شروع میں زیادہ تر مرد ہی ضدی ہوتے ہیں، جو میں نے کہہ دیا وہی ہونا چاہیے، وہی کرنا ہے۔ ایسے ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو خود کو ٹھنڈا رکھے۔ آپ کو پتہ تو ہوگا ہی کہ آپ کے شوہر کا مزاج کیسا ہے۔ اگر اس نے کوئی بات بول دی، چاہے ہی غلط بول دی، آپ کو پتہ کہ اس نے اس سے نہیں ہٹنا۔ پھر اس نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، اس میں کیا نقصان ہے، کیا نفع ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی نیچر کیسی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ ضدی مزاج کا انسان ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے بحث نہ کریں، خود کو ٹھنڈا رکھیں، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ جو بھی وہ کہہ رہا ہے تو آپ کہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ چپ چاپ رہیں کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں ویسا ہی کروں گی۔ اب آپ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا، ادھر ادھر کی جو باتیں اس کو سکھائی گئی تھی وہ بھول چکا ہوگا کہ اس نے تو میری بات سے اختلاف ہی نہیں کیا۔ تو آپ اپنے مائنڈ کو فریش رکھیں، ان کے پاس بیٹھیں اور پھر اپنی بات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ بھی اس طرح سے کہ آپ کا نقصان میرا نقصان ہے اور میرا نقصان آپ کا نقصان ہے۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، جو آپ نے کہا میں وہی کروں گی۔ آپ کی بات زیادہ اہم ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات وہی آ جاتی ہے جب آپ سیدھی بات کرو گے تو سیدھی بات کوئی بھی نہیں سمجھتا، تو کوشش کیا کریں بات کو گھوم گھما کے کرنے کی، ہر اچھے انداز سے کرنے کی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انداز آپ کے شوہر کے دل کو چھو جائے۔ پھر اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، گھر والوں کے تانے دے رہی ہیں، بہن کے تانے دے دیے، بھائی کے دے دیے کہ اچھا ذلیل ہوئے ہو وہ تو تمہاری بات نہیں سنتے، اب سکون مل گیا، اب ہی آرام سے بیٹھ جاؤ، ان کی زندگی ہے، جو وہ مرضی کرے۔ ایسا کر کے آپ مرد کی انا کو ٹھیس پہنچا رہی ہیں کہ آپ اس طرح جب کرتی ہیں تو آپ مار بھی کھا لیتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ مار کھاتی ہیں، گالیاں کھاتی ہیں، آپ اس کے لیے ایک آسان ٹارگٹ ہو۔ گھر والے بات نہیں سن رہے نا، تو پھر وہ گھر والوں کو دکھانے کے لیے جو اس کا غصہ ہوگا وہ آپ پر نکالے گا، کیونکہ اس کی جو انسلٹ ہونی تھی اس نے آپ پر ہی نکالنی ہے۔ تو کیا ضرورت ہے؟ وہ ذلیل ہو رہا ہے نا، مشکل میں آ رہا ہے، خود ہی سمجھ جائے گا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے سمجھانے کی؟ آرام سے ایک دفعہ بیٹھ کر بات کر لو۔ جب آپ یہ باتیں بار بار کریں گی نا کہ اس کے بہن بھائی اس کے بھتیجے ہیں، تو جو مرضی وہ کر لے، خود کو ذلیل کرے، خود کو تھکائے، جہاں مرضی جائے، آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں طنز کرنے کی، اس کو غصہ دلانے کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایسی باتیں کر کے اس کے گھر والوں سے اس کو دور کر لو گے؟ ان کو تو جواب دینے کی آپ کے شوہر کی ہمت نہیں ہے
لیکن وہ آپ پر اپنا غصہ ضرور نکالے گا۔ تو کیا ضرورت ہے آپ کو بری بننے کی؟ جو وہ کرتا ہے اس کو کرنے دے، سسرال والوں کو ہمیشہ ایک سائڈ پہ رہنے دے۔ آپ کو ضرورت نہیں لڑنے کی اور نہ ہی بری بننے کی۔ اپنے شوہر کو وقت دیں، اس کے لیے تیار ہوں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں، میک اپ کریں، بھول جائیں کہ میکے میں کیا چل رہا ہے، نکال دیں اس کو اپنے ذہن سے کہ میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ اپنے شوہر پر توجہ دیں، اپنے آپ پر توجہ دیں۔ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، جس چیز کو ہمیں توجہ دینی چاہیے ہوتی ہے نا، ہم اس کو نہیں دے رہے، ہم اس کے بجائے الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ جو ہوتی ہے اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جگہ جب ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر لوگ اس کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں، مائنڈ واش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو، آپ کی میرڈ لائف کو خراب کرتی ہیں، اس پر افیکٹ ڈالتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی عادتوں کو سمجھیں، اس کو وقت دیں۔ پھر فلم اور ڈراموں کی دنیا سے نکل آئیں کہ آپ کا شوہر آپ کو سرپرائز دے گا، آپ کو باہر گھمانے کے لیے لے جائے گا۔ بن بتائے کچھ بھی نہیں ملتا، ان کو بتانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے۔ آپ کو خود بتانے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کی فلاں ڈیٹ کو میری برتھ ڈے ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ مانگ لیں۔ اگر وہ بھول گیا تو منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ 100% چیزیں ہوتی ہیں اس کے دماغ میں جو چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے، اور پھر آپ فلم اور ڈراموں والی حرکتیں کرتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو سرپرائز دے۔ تو یہ چیزیں فلم اور ڈراموں میں ہوتی ہیں، جو ریئل لائف ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ کو تو گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، آپ نے کتنی دفعہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی ہیں، اور جب آپ یہ نہیں کرتی تو شوہر بیچارے کو تو بہت سے کام ہوتے ہیں، اس کو کہاں یاد رہنا۔ یہ سب فلمی باتیں ہیں۔ اگر آپ کی کوئی دوست کزن آپ کو بتاتی ہے کہ میرا شوہر تو ایسے ہے یا ویسے ہے، یاد رکھے کسی کا محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو کبھی بھی آگ مت لگائیں۔ کسی کی وجہ سے اپنا گھر خراب کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ آپ کو کچھ بتا رہی ہیں کہ میرا شوہر تو ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کرتا بھی ہو یا اس نے خود سے بھی من گھڑت کہانی بنا کے آپ کو سنائی ہو۔ تو اس لیے خود کو ریلیکس رکھیں، اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ساتھ دیں۔ ہر عورت کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے ساتھ نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ ہم مڈل کلاس گھرانوں میں تو بہت سے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اب میں کیا کروں؟ شوہر گھر آیا ہے تو اس کو لے کے بیٹھ جاؤں کہ تمہاری ماں نے، تمہاری بہن نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اگر وہ شکایتیں لگاتی ہیں تو میں بھی لگاؤں۔ اپنے شوہر سے بولے کہ جس وقت آپ خود میری غلطی دیکھیں گے نا تو تب آپ مجھے کہنا۔ اپنے شوہر کا جب آپ ساتھ دیں گی تبھی آپ زندگی میں کامیاب ہو پائیں گی۔ اس لیے دوسروں کی وجہ سے اپنا گھر جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جب آپ کو زندگی میں سمجھ آ گئی نا، تب آپ کی میرڈ لائف جو ہے بہت زیادہ کامیاب ہو جانی ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، اپنی شادی شدہ زندگی، اپنے ریلیشن کو کامیاب بنائیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے میرا ساتھ دیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔